الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اتنے اچھے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اور شریعت کی قرآن پاک کی دین کی بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ ہے. اس کی آیت نمبر 266 سے میں نے آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت نمبر 266 سے لے کر تقریباً یہ آیتیں اگر گنی جائیں 1 2 3 6 اور 7 اور 8 9 10 11 12 13 14 تقریباً یہ 14 آیتیں اور پھر آگے سورہ بقرہ کے اختتام تک یہ ایک خاص ٹاپک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، خاص موضوع کے ساتھ. سورہ بقرہ آیت نمبر 266 سے لے کر 280 تک اور پھر آخر تک. اس میں قرآن کریم میں معاملات کا دین ان آیتوں میں سمجھایا ہے. اور معاملات کا دین انسان، یہ جو دین کے شعبے ہیں تو عبادات کا بھی شعبہ ہے جس کے لیے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں. جمعے کی عبادت کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادتیں ہیں. معاملات کا جو دین ہے وہ تقریباً 70% ہے. سارے دین کا اگر حصہ نکالیں تو 70% معاملات کا دین ہے اور باقی جو 30% ہے اس میں اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، معاملات یہ سارا دین. عبادت کی
جو انشورنس ہے، عبادت کی جو حفاظت ہے، عبادت کا جو پریزرویٹو ہے، وہ معاملات کا دین ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اچار اگر ڈبے میں بند ہو کے آئے گا مارکیٹ میں، تو اس میں ایسی چیز ڈالی جاتی ہے کہ یہ لمبے عرصے تک چل سکے، اس کو پریزرو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھر، گاڑی، زندگی، میڈیکل، مختلف چیزوں کو انشورنس سے تحفظ دیا جاتا ہے، کور اپ کر دیا جاتا ہے۔ نقصان ہو تو کسی دوسرے راستے سے اس کو پورا کر لیا جائے۔ تو عبادت کو جو تحفظ ہے، جو پریزرویٹو ہے، وہ معاملات کے دین کے ساتھ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، بہت ساری نیکیاں ہوں گی اس کے نامہ اعمال میں، اور ہوگا کیا کہ جب اس کی فائل کھلے گی تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا برا چاہا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی سے ظلم کیا ہوگا، کسی کا نقصان کیا ہوگا، کسی کا ادھار کھایا ہوگا، کسی کا قرض دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ مالی زیادتی، کسی کے ساتھ زبانی زیادتی، کسی کے ساتھ جذباتی زیادتی، مختلف قسم کے اس پر بہت سارے کیس کھل جائیں گے۔ اور جب بہت سارے کیس کھلیں گے تو ان کیسوں میں جو اس کی عبادت ہوگی، جو یہ عبادتیں اور جو بہت نیکیاں لے کر آئے ہیں، وہ خالی ہوتے 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 اس کا صفر ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی عبادت کو بچانے والی چیز معاملات ہے۔ اگر آپ کا معاملات کا دین صحیح ہے تو پھر آپ کا دین مکمل ہے، اگر معاملات کا دین صحیح نہیں ہے تو پھر دین مکمل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی داڑھی ٹوپی کے ساتھ جو یہ دودھ بیچ رہے ہیں یہ خالص دے رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ معاملات کا تعلق جب معاملہ پڑے گا تو پتہ چلے گا یہ جو مجھے چیز دی جا رہی ہے یہ خالص ہے یا غلط ہے۔ پیسے خالص کے لے رہے ہیں، چیز غلط دے رہے ہیں، تو یہاں معاملہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر یہ حاجی نمازی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا حج اور نماز اتنا کچا ہے کہ وہ اس کو ان چیزوں سے باز نہیں کر سکا، روک نہیں سکا۔ یہ عادت اور رسم کی وجہ سے تو نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، کندھے پر رومال اور چادر بھی ہے، لیکن چرس کا کاروبار کر رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو نماز بھی پڑھیں گے، لیکن چرس بھی بیچ رہے ہیں، نشاور چیز بیچ رہے ہیں۔ میں نے ایک گندی چیز کا نام لے لیا، اللہ تعالیٰ اس گندی چیز سے سب کی حفاظت آمین۔ لیتا نہیں ہوتا میں، لیکن زبان سے نکل گیا سمجھانے کے لیے۔ بری چیز کا ہمارے بڑے فرماتے ہیں، بری چیز کا نہ نام لو نہ اس کا تذکرہ ہو۔ تو یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ایک گندی چیز بھی بیچ رہے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی نماز میں جان نہیں ہے، یہ رواج کی وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ عادت ڈال دی ماں باپ نے تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ گندا کام بھی کر رہے ہیں۔ دودھ بھی ڈال رہے ہیں برتن میں اور اوپر سے گندگی بھی ڈال رہے ہیں، تو اس دودھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دودھ غلط نہیں ہے، دودھ تو دودھ ہے، لیکن یہ جو گندگی اوپر سے ڈالی جا رہے ہیں وہ دودھ کو دودھ رہنے نہیں دیتی۔ نماز بری، یہ نہیں ہے کہ نماز برائی سے روکتی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا نماز تو بے حیائی سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب جس کی نماز اس کو نہیں روکتی وہ دیکھے کہ نماز میری صحیح ہے نہیں، وضو صحیح ہے، استنجا صحیح ہے، غسل صحیح ہے، نماز کا سبق صحیح ہے، خشوع خضوع صحیح ہے، نماز کے دوران دھیان ہے، کان ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک گفتگو میں نے عرض کیا
کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی سگنل پر، کسی سڑک پر گاڑی جا رہی ہے اور وہ بہت تیزی میں ہے چلانے والا، اور کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا اور بہت بھاگ رہا ہے تیزی میں. ضرورت ایمرجنسی کو علیحدہ بات ہے، لیکن عادت ہے اس کی، اور کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ معلوم کرنا، دیکھنا یہ نمازی نہیں ہوگا. اگر نمازی ہوگا بھی تو جلدی نماز پڑھنے والا ہوگا، سکون سے نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ نماز کا سکون ہوگا تو زندگی میں جو کام کرے گا سکون، وقار، تحمل، برداشت سے کرے گا. اور جلدی میں ہوگا نماز میں یا نماز سے دور ہوگا تو زندگی جلدی میں ہوگی، پھر سکون نہیں ہوگا، بھاگم دوڑ، صبح سے شام تک ادھر سے ادھر. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سکون عطا فرمائے اور صحیح طور پر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ معاملات کا دین اللہ نے ان آیتوں میں بتایا ہے، اور معاملات کے دین میں ایک بہت بڑی جو دین کی بات ہے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. اس پر بات کا ارادہ ہے. تھوڑی سی تمہید میں نے عرض کی ہے. قرآن کریم نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا، جہاں نماز کو لایا وہیں زکوٰۃ کو لایا. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، مختلف طریقوں سے بتایا. علماء نے بعض نے لکھا ہے کہ 700 مرتبہ سے زائد دفعہ ذکر کیا نماز اور زکوٰۃ کو، اور نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ لائے. اس لیے بھی کہ اس کی نمازوں کی انشورنس زکوٰۃ کے ذریعے ہے، اس کی عبادت کا پریزرویٹو اور انشورنس خرچ کرنے کے ذریعے ہے. اور یہ جو آیتیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہیں، یہ تقریباً کوئی ٹوٹل آیتیں شمار کریں تو 34 آیات ہیں جو قرآن کریم نے خرچ کرنے کے بارے میں کی ہیں. اور ایک بہت مزے کی بات، آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو کمانے کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ملے گی. کسب کہتے ہیں نا کمانے کو، کسب پر کوئی آیت نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ انفاق، خرچ کرنے پر آیتیں ہیں. خرچ کرو. قرآن کریم شروع اللہ نے کیا تو کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرتے ہیں. تو خرچ پر آیتیں ہی آیتیں ہیں، کمانے پر ایک آیت نہیں، ایک لفظ نہیں ہے قرآن کریم میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جبلت میں مال کمانا، پیسہ کمانا، محنت کرنا، یہ اس کی جبلت میں ہے. اس کو کہنے کی، آیت اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خرچ کرنے کی آیتیں اس لیے ہیں کہ اس کی فطرت میں، جبلت میں کنجوسی ہے، جوڑنا ہے، اپنی طرف لینا ہے. تو اللہ نے اس کے توڑ کے لیے خرچ کرنے کی آیتیں اتاری. کمانے کے لیے آیت نہیں ہے، خرچ کرنے کی بہت ساری آیت ہے. اور خرچ کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ نے آداب اور SOPs بتائے ہیں. آداب کس کو کہتے ہیں؟ SOPs. آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں SOPs. لکھا ہو تو اس کو کہتے ہیں SOP مینول. یہ لکھے ہوئے آداب ہیں. تو قرآن کریم نے ان آیتوں میں SOP مینول بیان کیا ہے خرچ کرنے کا. بتایا ہے کیا خرچ کرو، کہاں کرو، کس پر کرو، کیسے کرو، کیوں کرو، کہاں نہیں کرو. یہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اور خرچ کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے جا بجا ذکر کیا ہے. انفاق کی بات کی ہے، ابھارا ہے خرچ کرنے پر. اور اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو کی فیوقع علیکی، دیکھو خرچ کرتی رہو. اس لیے کہ یہ جو خرچ کرنا اور یہ زندگی کا جو نظام ہے، مال کا سلسلہ،
یہ نفق کی طرح، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور اگر سرنگ چلتی رہے گی تو پیچھے سے آئے گا، آگے سے ڈلے گا، نکل جائے گا، اور اگر سرنگ چوک ہو گئی، بند ہو گئی، آگے نہ نکلا، اس میں جمع ہوتا رہا، تو پھر یہ سرنگ بند ہو جائے۔ تو کی فیو کا کی خرچ کرو، یہ سرنگ ہے، خیر کی سرنگ ہے، برکت کی سرنگ ہے، ڈالو، اللہ نے جو دیا ہے ڈالو، نکلے گا تو اللہ اور ڈال دیں گے، وہ نکلے گا تو اللہ اور ڈال دیں گے۔ خرچ کرنے کی فضائل بیان کی، اور خرچ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے مبارک فرامین ہیں۔ حضور نے خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کو قرض دینے کے بارے میں جب آیت تلاوت کی تو صحابی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے اور حضور سے فرمائیں کہ اللہ نے قرض مانگا ہے، اللہ قرض مانگ رہے ہیں، یہ جو آپ نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ قرض مانگ رہے ہیں، قرض حسنہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو خرچ کرنے کے بارے میں اب وہ بیچاری بھاگے گی جگہ کی تلاش میں، مجبوری نہ ہوتی تو ہم نہ نکالتے۔ بلی بے ضرر جانور ہے، اور یہ وہ جانور ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دونوں حرمین میں، حرم مکی میں بھی اور حرم مدنی میں بھی اللہ کی طرف سے اس کو داخلے کی اجازت ہے۔ وہاں آپ بلیاں دیکھیں گے، بلیاں ہوتی ہیں، اور انسانی کئی عادات اس بلی کے مشابہ ہیں، بہت ساری چیزیں، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہرہ بلی کو کہتے ہیں، ہرہ بھی کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی ساری بلیاں تھیں، ان کو دانا پانی ڈالتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، بلیاں رکھی رہیں، ان کا نام ہی پڑ گیا ابو ہریرہ۔ لیکن کبوتر بازی سے منع کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، کبوتر بازی کے فن سے منع کیا کہ بندہ کبوتر باز بن جائے۔ اگرچہ حرم میں آپ دیکھیں کبوتر بھی ہوتے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ باقی کوئی چیزیں ہم بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں تو بڑھانی چڑھانی بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیت اللہ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پرندے گزر رہے ہیں، بیت اللہ کی چھت پر بیٹے کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ جی اس پہ غلاف پہ بیٹ کے داغ ہیں پرندے کے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے گھر پہ ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، تو یہ اللہ کا ہی گھر ہے۔ اوپر سے گزرے پرندہ نہ گزرے، اس سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ بیت اللہ تو پہلے سے عظمتوں والا ہے، یہ تو اس کی اور عظمت کی دلیل ہے کہ جو جاندار مخلوقات ہیں ان کی بھی کشش ہے اس کی طرف۔ بیت اللہ کے ساتھ ہر چیز کی لگن اور کشش ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے انفاق، خرچ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرض حسنہ کے بارے میں بات کی، ان کو کوئی شور شرابہ نہیں کرو، خیر ہے چھوڑ دو، بس نکل جائے گی، اس کو آ جاؤ چھوڑ دو نکل جائے گی، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، کوئی بات نہیں، آئی ہے نکل جائے گی، اندر تو نہیں ہے، باہر اپنا پھرے گی اور نکل جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرض مانگا ہے ہم سے، قرآن کریم کی آیت میں قرض مانگا اللہ نے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے،
تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، فرمایا کہ یہ جو میرا باغ ہے مدینہ منورہ میں 600 سے زائد جس میں کھجور کے اعلیٰ نسل کے درخت ہیں، اور ان کی رہائش بھی اسی باغ کے اندر تھی۔ آج کے زمانے میں اگر سمجھایا جائے آسانی سے تو وہ ان کا فارم ہاؤس تھا جس میں وہ رہتے تھے مدینہ میں۔ ان کا جو اپنا فارم ہاؤس تھا جس میں ان کی رہائش تھی، اور میں اب ہاتھ آگے کیجئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فارم ہاؤس جس میں میرے بچے بھی رہتے ہیں، میرا گھر ہے، اور 600 سے زائد کھجوروں کے عالی درخت ہیں اعلیٰ قسم کے، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کو قرض دے دی۔ اور یہ قرض اللہ نے کیوں کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بس جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا۔ قرض کیوں کہا؟ لیکن قرآن کریم کو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ بہت اونچی اور بہت گہری کتاب ہے، بہت زیادہ رہنمائی دینے والی کتاب ہے۔ قرض انسان کی پیبل لائبلٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے جو اس نے ادا کرنی ہے۔ کسی پر قرض ہو تو معاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کا قرض معاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ نہ ملک کسی کا قرض معاف کرتے ہیں، نہ کوئی انسان کسی کا قرض معاف کرتا ہے، کوئی کسی کا قرض معاف نہیں کرتا، حتیٰ کہ کسی کا قرض اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ قرض آپ نے دینا ہے تو دینا پڑے گا، یہ لائبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر بوجھ ہے، آپ کے ذمے ہے کہ یہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو قرآن کریم نے کتنا خوبصورت استعارہ استعمال کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھے قرض دے، اور قرض حسنا معلوم ہوا اللہ بتا رہے ہیں قرض کو واپس کرنے کے لیے ہوتا ہے، مجھے دو گے تو میں اس کے ساتھ اور بہت کچھ لگا کے تمہیں واپس کروں اور موت سے پہلے کروں گا۔ قرض تو موت سے پہلے ادا ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نام کا جو دیا ہوا ہے وہ واپس آتا ہے مرنے سے پہلے بھی، آخرت میں بھی اور موت سے پہلے بھی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ واپس فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانوی اعتبار سے واپس فرماتے ہیں، ظاہری اعتبار سے واپس فرماتے ہیں، روحانی اعتبار سے واپس فرماتے ہیں۔ کیسے؟ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں، ایک کے بدلے میں 100 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، 700 عطا فرماتے ہیں، بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر مانوی روحانی اعتبار سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نیک بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اولادوں کی نیکی فرما برداری کی صورت میں قرض کی واپسی فرماتے ہیں، بیماریوں سے بچاؤ کی صورت میں قرض کی ادائیگی واپسی فرماتے ہیں، مصیبتوں، حادثوں، تکلیفوں، بری اموات اور برے لوگوں اور بری زندگی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ کو قرض دے، جو اللہ کے راستے میں قرض کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ واپس عطا فرماتے ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خرچ کرنے کی ترغیب کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو، اور جب میرے نام کا کرو گے، میری رضا کا کرو گے، میری خوشی کے لیے کرو گے، تو دنیا میں بھی قرض لائبلٹی ہے، واپس کیا جاتا ہے، میں بھی تمہیں واپس کروں گا، تمہاری زندگی میں برکت کی صورت میں واپس کروں گا، تمہاری زندگی میں خیر کی صورت میں واپس کروں گا، تمہارے کام کاج، آل اولاد، زندگی میں برکت کی صورت میں واپس کروں گا، واپس ہوگا، یہ یقین ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے مثال دی، وہ آیت
یہاں ہے یا دوسری جگہوں پر بھی ہے وہ آیتیں؟ ہاں یہی ہے، مل گئی آیت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. کمثل، اس کی مثال اس طرح ہے. کمثل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ حبۃ، ایک دانہ، انبتت، کہ اگائے، 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 ٹہنیاں، فی کل سنبلہ، ہر بالی میں 100 حبہ، ایک یہ جو بالی ہے ڈال ہے اس ایک ایک میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ، پیچھے کہا حبہ، ایک دانہ اگائے، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ چاہے تو اس کو اور بھی بڑھا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دانے سے میں 700 دانے پیدا کر سکتا ہوں. جیسے مثال تو میں سمجھا رہا ہوں، ایسے ہی میں تمہارا ایک دیے ہوئے کو 700 گنا بھی واپس کر سکتا ہوں، اس کو قبول کر سکتا ہوں، اس کو اتنا اجر دے سکتا ہوں. ایک تو اس کا یہ مفہوم ہوا. ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے لکھا، فرمایا کہ جب دانہ، یہاں قرآن کریم نے دانے کی مثال دی، حبہ دانے کو کہتے ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ دانہ جب ڈالا جاتا ہے زمین میں، اور جو کاشتکاری کے ساتھ منسلک ہیں، زراعت کے ساتھ، وہ جانتے ہیں. اگرچہ ہمارے اس علاقے میں زراعت اور کاشتکاری بہت کم ہے، پہاڑی علاقوں میں یا پھر پنجاب کے میدانوں میں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مناسبت ایک دوسری اس چیز سے ہم سب کی ہلکی پھلکی ہے. لیکن آپ کسی کاشتکار کو پوچھیں گے تو وہ یہی باتیں آپ کو بتائے گا کہ جب دانہ ڈالنے کے لیے زمین میں منتخب کیا جاتا ہے تو دانے کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عمدہ انتخاب ہوتا ہے. کھایا ہوا دانہ، کیڑا لگا ہوا دانہ، گندا دانہ اور سوکھا سڑا دانہ، یہ منتخب نہیں کیا جاتا بیج کے لیے دانہ ڈالنے کے لیے. اعلیٰ دانہ منتخب کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے نام کا دینا آئے تو سڑا ہوا، گلا ہوا، گھٹیا یہ نہیں دینا. اور چوتھے پارے میں اس کی تشریح کر دی قرآن پاک میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ سے اس وقت تک نیکی کا صلہ حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کی معراج کو پہنچ نہیں سکتے، پوری نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں محبوب ہو. غور سے سنیں گے قرآن کریم کی بات تو سمجھ رہے ہیں. آتے جاتے پہ ہمارا دھیان نہ ہو تو قرآن کریم نے کہا کہ لن تنالوا البر حتى، لن تنالوا، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کی معراج کو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو کیا معلوم ہوا؟ اس کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، معلوم ہوا جو تمہیں پسند ہے اپنے لیے وہ اللہ کو بھی اپنے لیے پسند ہے. اللہ چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو یہ مجھے پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ مجھے میرے لیے پسند ہے. جو مجھے اپنے لیے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں یہ مجھے پسند ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو جو تجھے پسند ہے یہی مجھے بھی پسند ہے، مجھے دے دے. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہی پسند ہے. اور چونکہ اپنی پسند کو خود سے جدا کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے. اپنی پسند کی چیز کون کسی کو دے سکتا ہے؟ لیکن جب یہ اپنی پسند کی چیز اللہ کو اس لیے دے دی کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو چل جو میری چیز تجھے پسند تو میں نے تجھے دے دی. اسی پر اللہ فرماتے ہیں یہ نیکوکار ہے. بخل اس کے دل سے دور ہوا، اس نے چیز کو دور کیا جو اس کے دل کو تکلیف محسوس ہوئی، جو اس کو خفقی لگی دل میں، اسی پر اللہ کی رضا ہے. تو
قرآن کریم نے کہا دانے کی مثال دی خرچ کرنے کے حوالے سے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دانے کی مثال دی اللہ نے کہ دانہ جب ڈالا جاتا ہے زمین میں تو اعلیٰ اور عمدہ دانہ منتخب کر کے ڈالا جاتا ہے، گندا دانہ، کیڑا زدہ، کھایا ہوا اور ہر قسم کا گرا پڑا دانہ منتخب نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جب مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو عمدہ چیز خرچ کرو، جو بھی مال ہو، کوئی چیز ہو، جو بھی ہو، وہ اعلیٰ چیز خرچ کرو۔ اور قرآن کریم نے پھر ساتھ بتایا بھی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ دیکھو مجھے ردی چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ردی چیز مجھے دینے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر وہ ردی چیز تمہیں دی جائے تو تم نہ لو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تمہیں دی جائے وہ ردی چیز تو تم چشم پوشی اختیار کر لو، وہاں سے گزر جاؤ، وہ نہ لو۔ تمہیں پسند نہ آئے تو مجھے کیوں دیتے ہو، میرے نام پر کیوں دیتے ہو، ردی چیز کیوں دیتے ہو، گھٹیا چیز کیوں دیتے ہو؟ قرآن کریم نے بتا دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو کسی کی کپڑے کی دکان ہے تو وہ زکوٰۃ اپنے کپڑے کی دکان سے، اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے کی دکان میں سے جو میرے پاس کپڑا ہے اسی میں سے میں زکوٰۃ کے طور پر کپڑا دوں گا تو دے سکتا ہے، لیکن کون سا کپڑا دے گا؟ فرمایا نہ بہت اعلیٰ دے گا اور نہ بہت گھٹیا دے گا، متوسط درمیانہ دے گا۔ یہ بھی نہ ہو کہ داغی ہو، کٹا ہوا ہو، خود نہ پہن سکے، خود نہ لینا چاہے، اس کو کوئی ایسا داغی اور گھٹیا کپڑا دے تو یہ نہ لے، تو اگر یہ خود نہ لے تو کسی اور کو بھی نہ دے۔ دیکھیں قرآن کریم نیت درست کر رہا ہے میری اور آپ کی، اگر اس میں اور وضاحت میں جائیں تو میرے اور آپ کی نیت صحیح کر رہا ہے کہ جب مال خرچ کرو، جب کسی کو کوئی چیز دو تو نیت صحیح کے ساتھ دو، ٹھیک چیز بھی دو، نیت بھی صحیح کرو۔ اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے اور ہم پھر کبھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں، کبھی عمل نہیں کرتے، کبھی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم شادیوں پہ لین دین کرتے ہیں لفافے والا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لفافہ تو دیتے ہیں، سبھی دیتے ہیں، لیکن ذہن میں نیت کیا؟ بات اس پر ہے، لفافہ دینے سے منع نہیں کیا ہم نے، نہ دین نے منع کیا، ہم تو خود منع نہیں کرنے والے، وہ تو دین جو کہے گا وہ بات ہو۔ لفافہ دینا منع نہیں ہے، نیت صحیح ہونا ضروری ہے۔ کیا نیت ہو؟ یہ نیت ہوگی کہ میں آج 1000 روپے لفافہ دے رہا ہوں، یہ جب مجھے دے گا تو 1500 دے گا، فقہا نے فرمایا تو یہ تو سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں 1000 دے رہا ہوں، یہ لفافہ جب دے گا تو 1500 تو کم از کم اس کو دینا چاہیے، 1500 تو دے گا، تو حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے۔ فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، کیا نیت کریں؟ ہدیے کی نیت سے دے، میں ہدیہ دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان بھائی ہیں، اور لینے والا جب لے لے تو اس کو قرض کے طور پر نہ سمجھے، اس کو ہدیہ سمجھے، جب اس کی باری آئے تو یہ بھی دے ہدیے کے طور پر، کم دے یا زیادہ دے اس کی مرضی ہے، اور جس کو کم دے تو ناراض نہ ہو، زیادہ دے تو اس کے دل میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو جائز ہے، دے سکتے ہیں، لفافہ دے سکتے ہیں شادی پر۔ ہم نے کیا کر لیا، اس لفافے کے لیے پوری لسٹ ہے، بندہ بٹھایا ہوتا ہے شادیوں میں، دروازے میں وہ بندہ سارا لکھ رہا ہے، اس نے 1000 دی، اس نے 500 دی، اس نے یہ دی، پھر جب میری باری آئے گی تو چونکہ اس نے 500 دی تھی، اب 700 میں نے دینی ہے، 1000 دینی ہے، تو یہ کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ سب غلاظت ہے، یہ گندگی ہے۔
اسی لیے کبھی ہمارے بڑوں نے ہمیں جو سکھایا کہ میں کبھی جاؤں یا ہمارے بڑے جائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہدیہ دے دیتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے پیسے نہیں دیتے، ہم پیسے دے کر شادی کا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ تو بھیجتی ہے، آپ نے مجھے بلایا دعوت پر اور آخر میں پیسے بھی لے لیے اس کے، تو ہمارا ارادہ تو آپ کو دعوت آپ کی کھانی ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کرنی۔ تو دعوت پر گئے تو کھانا کھانے سے پہلے اس کو لفافہ دے دیا، میری طرف سے ہدیہ، آپ نے مجھے کھانے پر بلایا، میری عزت کی، میں نے آپ کے خدمت میں ہدیہ پیش کیا، میں نے آپ کی عزت کا جواب عزت سے دیا، بس۔ کھانا تو دعوت کا کھایا، پیسوں کا کھانا نہیں کھایا، دعوت کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، قرآن کریم نے کہا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بیج ڈالے اور وہ بیج 1 سے 700 بن جائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ بیج ڈالنے والا گلا سڑا گھٹیا خراب بیج زمین میں کبھی نہیں ڈالتا، صحیح بیج ڈالتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا بیج ڈالتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ چاہتے ہیں جب اللہ کے نام کا دو، زکوٰۃ دو، انفاق کرو تو اعلیٰ درجے پر کرو، اچھے طریقے سے کرو، اعلیٰ چیز دو اللہ کے نام پر، جبھی تم نیکی کی معراج کو پہنچ سکتے ہو۔ کہ قرآن کریم میں اللہ نے 4 پارے میں کہا کہ نیکی کی معراج کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی قیمتی چیز اپنے آپ سے جدا نہ کرو، اور صحابہ نے کر کے بتائیں۔ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا من ذا الذی یقرض اللہ والی آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صحابی نے سنی، پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ کو قرض چاہیے اور ہم سے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قرض دو۔ تو صحابی نے فرمایا ہاتھ آگے کیجئے، وہ 600 اعلیٰ درجے کی کھجوروں کا باغ جس میں میرا گھر ہے، میرے بچے رہتے ہیں وہاں پر اور باغ بھی ہے، میرا فارم ہاؤس ہے، آج کے زمانے میں میرا فارم ہاؤس ہے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دیا۔ اور قرض کیوں ذکر کیا اللہ نے قرآن کریم میں؟ 6 سے زائد مرتبہ اللہ نے کہا اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے قرض کا ذکر کیا کہ قرض پیبل لائبلٹی ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے تو میں نے دینا ہے، میرا آپ پر ہے تو آپ نے دینا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ قرض دو، معلوم ہوا اللہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو گے تو جب لوٹانا ہی لوٹانا ہے تو میں اس کو بہت آسان طریقے سے تمہیں مرنے سے پہلے ضرور لوٹاؤں گا، صحت کی صورت میں لوٹاؤں گا، نیک اولاد کی صورت میں لوٹاؤں گا، بری بیماریوں سے حفاظت کی صورت میں لوٹاؤں گا، اور زندگی کی برکتوں کی صورت میں لوٹاؤں گا، دشمنوں سے حفاظت کی صورت میں لوٹاؤں گا، خیر کی صورت میں لوٹاؤں گا، لمبی عمر کی صورت میں لوٹاؤں گا، برکت کی صورت میں لوٹاؤں گا، مال اولاد عزت جان میں برکتیں دے کر تمہیں لوٹاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بیج ڈالا جاتا ہے، قرآن کریم نے خرچ کو بیج کے ساتھ ذکر کیا کہ جیسے زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں تو اللہ اس ایک بیج کے 100 دانے 100 بیج بنا دیتے ہیں، ایک دانے کے 100 بنانے پر قادر ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 100 نہیں 7,000 بیج 7 لاکھ بھی بنا سکتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک کوئی چیز 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ اس کو 10 گنا 70 گنا 700 گنا یا 7 لاکھ گنا یا جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ بیج ڈالنے والے سے پوچھو کہ بیج خراب زمین میں ڈالتا ہے یا صحیح بیج ڈالتا ہے، وہ صحیح بیج ڈالتا ہے، آدھا بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح جو بیج ڈالتا ہے وہ موسم کو دیکھ کر بیج ڈالتا ہے، وہ آسمانوں اور بادلوں کے تیور دیکھ کر بیج ڈالتا ہے، وہ پانی کی مقدار معلوم کر کے بیج ڈالتا ہے کہ بارش سے سیراب ہوگا یا نہر سے سیراب ہوگا۔
زمین کی کیفیت دیکھ کر بیج ڈالتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں جب زکوٰۃ دو، جب اللہ کے نام کا خرچ کرو تو علم بھی حاصل کرو، جیسے بیج ڈالنے والے کو بیج ڈالنے سے پہلے زمین اور بیج کا علم ہے، اتنا علم تم بھی حاصل کرو۔ تمہیں معلوم ہو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رینڈملی زکوٰۃ نہ دو، ٹک پہ زکوٰۃ نہ دو، ایزمپشنز پہ زکوٰۃ نہ دو، فرض کر کے زکوٰۃ نہ دو۔ جی فرض کریں جی میں نے، میرے پاس یہ ہے، اور یہ بھی نہ کہو ہمارے باپ دادا ایسے نکالتے تھے تو ہم اور کوئی نیا طریقہ نکالیں گے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز کی رکعتیں اک پہ فرض کر کے ایزمپشن کے ساتھ، اندازوں کے ساتھ نہیں ہے، پوری مقدار کے ساتھ۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی مقدار کے ساتھ ہے، پورے حساب و کتاب کے ساتھ۔ تو علم رکھو، اتنا علم جتنا بیج ڈالنے والا زمین میں بیج ڈالنے کا علم رکھتا ہے، اتنا علم تو رکھو اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے پہلے۔ تمہیں پتا ہو کہ دینی کس کو ہے، نہ کس کو دینی، کیا دینی ہے کیا نہیں دینی، اتنا علم تو رکھو۔ اور ساتھ یہ کہ نیت بھی صحیح رکھو، نیت بھی درست رکھو۔ آپ کسان سے پوچھیں، جب کسان ڈالتا ہے نا بیج تو وہ دل میں یہ ارادہ کر کے بیج ڈالتا ہے کہ اس میں سے کوئی چرند پرند کھائے تو بے شک کھائے، کوئی گزرتا انسان اس میں سے کھائے تو بے شک کھائے، کوئی جاندار جانور کھائے تو بے شک کھائے۔ نیت کو درست رکھتا ہے، کیوں سے پتا ہے کہ نیت کا اثر ہوتا ہے۔ نیت فصل کو باغ و بہار بھی بناتی ہے اور سکیڑ بھی دیتی ہے۔ تو جب اللہ کے نام کا دو تو نیت درست کر کے دو، بدلے کی نیت سے نہ دو، تو بس اللہ کے خوشی اور رضا کے لیے دو۔ زکوٰۃ کا حساب کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور کیا کہا قرآن کریم نے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ ہی کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں پڑ جاتے ان باتوں کے، ما انفقوا منا ولا اذى، جس کو دیا ہے نہ اس پر احسان رکھتے ہیں نہ اس کو اذیت دیتے ہیں، نہ اس کو ستاتے ہیں۔ نوکرانی کو گھر میں کام کرنے والی کو زکوٰۃ دے دی، کچھ سال میں دیتے رہے، اب جب آپ کی ضرورت آئی اس نے کہا باجی میں تو کام تیرا نہیں کر سکتی، مجھے تو کہیں اور اچھی تنخواہ پہ کام مل گیا، تو مالکن کیا کہہ رہی ہے، تجھے میں نے زکاتیں دی، تجھے میں نے کپڑے دیے، تجھے میں نے تنخواہیں دی، تیری بیٹی کی شادی پر یہ دیا، تجھے یہ دیا، تجھے یہ دیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کر کے اپنے دیے کو باطل نہیں کرتے، جو دے دیا دے دیا، اللہ کے نام کا دیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اس کو ذلیل نہیں کرتے۔ نوکر کو زکوٰۃ دی، 6 گھنٹے کا نوکر تھا، اب جب سے زکوٰۃ دی اس کو 9 گھنٹے کے لیے نوکر بنا دیا، 24 گھنٹے کا ملازم بنا لیا، یہ اس کی زندگی پکڑ لی، یہ کام نہیں کرتے۔ اور تشریح اور بھی ہے اس پر، لیکن مختصر میں عرض کر دوں، آپ چونکہ دیر سے تشریف لاتے ہیں، مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ شاید ہم غیر ضروری بات کرتے ہیں اس لیے حضرات دیر سے آتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ یہ غیر ضروری بات ہے نہیں، یہ بہت عام بات ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے زیادہ ضروری بات اور کوئی نہیں۔ تو آپ سیکھ لیا کریں ان باتوں کو، بچوں کو بھی بتائیں، سیکھیں۔ زندگی جو سیکھ کر گزرتی ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کو سیکھ کر، قرآن کریم کو سیکھ کر، تو وہ زندگی خوب برکت والی ہوتی ہے، وہ رحمتوں والی ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب سے بڑی رحمت اور برکت کیا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ میں نے معروضات پیش کیے ہیں،
کہ اکثر ہمارا زکوٰۃ کا حساب آ جاتا ہے رمضان کے قریب، تو پھر رمضان سے پہلے ہم یہ موضوع منتخب کر کے بات کرتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے گفتگو کے شروع میں کہ قرآن کریم نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی کمانے کے بارے میں آیت نہیں ہے، خرچ کرنے کے بارے میں آیتیں ہی آیتیں ہیں. اور یہ جو آیات میں نے قرآن کریم کی ذکر کی، شروع میں نے گزارش کی کہ آیت نمبر 260 سورہ بقرہ سے لے کر 280 تک اور پھر اس سے بھی آگے دو موضوعات پر ہیں، خرچ کرنے پر، زکوٰۃ پر، انفاق فی سبیل اللہ پر. یہ پورا ایس او پی مینول بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں. ساری باتیں بتائیں، کس کو دے سکتے ہو، کس کو نہیں دے سکتے، کیسے دے سکتے ہو اور کیسے نہیں دے سکتے. قرآن کریم نے یہ سارا سورہ بقرہ میں ایس او پیز بیان کیے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے کسب پر، کمانے پر ایک لفظ بھی ذکر نہیں کیا پورے 30 پاروں میں. خرچ کرنے پر درجنوں آیتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں خرچ تو تم میرے کماؤ گے تو تم میرے بغیر بتائے اور کہے بھی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے مال کی اور کمانے کی ایک حرص اور ایک چیز رکھی، اور مال خرچ بھی نہیں کرو گے کہ حرص اور جمع کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اس لیے خرچ کرنے کی آیتیں بتائیں، خوب فضائل بتائیں. خرچ کرو، زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرو، صدقات کی صورت میں خرچ کرو. اور دانے کی جو بات میں نے ذکر کی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسان ایک دانہ زمین میں پھینکے اور اللہ اس ایک دانے کو 700 دانے بنا دے. تو جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 گنا سے زیادہ واپس کر دیتا ہے. اور جیسے کسان خرچ کرتا ہے تو گندا دانہ ڈالتا ہے تو گندا دانہ نہیں ڈالتا، کیڑا کھایا ہوا دانہ نہیں ڈالتا، خراب دانہ زمین میں نہیں ڈالتا. ایسے ہی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ گندا اور غلیظ مال نہیں دیتا، مال حرام نہیں دیتا، ناجائز مال نہیں دیتا. اور آپ اور ہم تو سب جو مسجد میں آتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نمازوں میں آتے ہیں یہ نیک لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں، مشائخ نے لکھا کہ نیک لوگ حرام مال اس طرح حرام نہیں کھاتے یا زندگیوں میں حرام داخل نہیں کرتے جس طرح اور لوگوں کو ہوتا ہے. نیک لوگوں کو اللہ اور راستوں سے امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ شیطان اور راستوں سے داخل ہو جاتا ہے. کیسے کہ مال تو ہے لیکن بہنوں کا حصہ بھی ہے بیچ میں. مال ہے، بھائی صاحب کے زندگی تو اچھی ہے، نمازی ہیں، لیکن بہنوں کا حصہ بھی ساتھ شامل ہے. یا یہ ہوا کہ جب شادی ہو رہی تھی میری تو میرے آنے والی دلہن کے ورثاء نے یہ کہا کہ بیٹی تب دیں گے جب اتنے کنال زمین، اتنے مرلے یا گھر یا یہ لکھ کے دے دو. تو سب والد نے لکھ کے دے دیا. اور میں نے اس وقت یہ کہا یا والد نے یہ کہا کہ اس وقت دے دو چونکہ ان کا مطالبہ ہے، میری شادی نہیں ہو رہی. تو جب میری وراثت کی باری آئے گی تو یہ جو میں لے چکا ہوں یہ میں نہیں دوں گا، یہ تم لے لینا، وراثت میں تقسیم ہوگا. لیکن جب وراثت کی باری آئی، شادی کو 34 سال گزر گئے، داڑھی میری سفید ہو گئی، بچے میرے قد کے برابر آ گئے، اور جب وراثت کی باری آئی تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں، اس وقت جو دیا وہ میرے باپ نے دیا، اب جو باقی ہے اس میں بھی میرا حصہ، یہ بھی لوں گا. یا پھر بہن کو کیا کہا، اگر بہن نے غلطی سے اپنی وراثت کا نام لے لیا تو کیا کہا غیرت مند بھائی نے، اس وقت تو ہم سب بھائی اور مرد بیٹھے ہیں نا، کوئی بہن اور عورت نہیں ہے. تو غیرت مند بھائی نے کیا کہا کہ یا بھائی لے لو یا جائیداد لے لو، یا بھائی چاہیے یا جائیداد، دونوں میں سے فیصلہ تمہارا. بہن کیا کرے؟
اس نے عید پہ بھائی کے گھر بھی تو آنا ہے، ماں باپ کا گھر تو ختم ہے، مر گیا ماں باپ، کیا کرے گی؟ آنسو بہائے گی اور کہے گی جائیداد جا تو اور تیرے بچوں کو، مجھے بھائی چاہیے۔ کیوں؟ اس کو زمین اچھی نہیں لگتی، اس کو جائیداد اچھی نہیں لگتی، وہ اسی ماں کی اور باپ کی بیٹی نہیں ہے جس سے تو پیدا ہوا۔ تو مال حرام نیک لوگوں میں شیطان ان راستوں سے داخل کر دیتا ہے، ظلمن، غصبن، قبضن، یا وراثت کے مال میں گڑبڑ، حصہ پورا نہیں دیا، اکتک دے دیا، بہن کو کونا دے دیا، ایسی سڑک اور ایسی جگہ پلاٹ دے دیے جہاں کا راستہ بھائی کے قبضے میں، نہ وہ بیچ سکتی ہے نہ وہ اور کسی کو دے سکتی ہے، دے گی تو کسی کو دے گی، نہیں دے گی تو یہ شفا بھی کرے گا، پھر جائے گی کدھر؟ سب صورتیں باطل ہیں۔ قرآن کریم نے کہا یوں نہ کرو، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، زمین میں بیج جب بوتا ہے کسان تو اعلیٰ نسل کا بیج منتخب کر کے زمین میں پھینکتا ہے اس نیت سے کہ فصل ہری بھری ہوگی۔ جب تم اللہ کے نام کا دو، پاک صاف حلال مال میں سے اللہ کے نام کا نکالو، اپنے مالوں کو حلال بھی کرو، اپنے مال کو اور اپنے معاملات کو بھی صاف رکھو۔ دیکھو اس میں کسی کا حق نہ ملتا، پھوپھیوں کی وراثت باپ نے نہیں دی تو بھتیجے نے بھی نہیں دی، کتنا مشکل سبق ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب تو آپ سب سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں لوگ نہیں دیتے۔ یہ عدالتوں میں جا کے آپ باپردہ بیویوں کے کیس دیکھیں، وراثت کے، بھائیوں کے ساتھ کیس نہیں ہے، نیک نیک لوگ ہیں، بظاہر عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، لیکن وراثت ساتھ بغل کے نیچے ہے، قبر میں لے کے جائیں گے، معاف نہیں ہوگی بھائی۔ قرآن کریم نے منع کیا ہے، تو جس کا حق ہے، دینے والا تمہیں اور عطا فرمائے۔ اللہ نے تمہارا دوہرا حصہ رکھا ہے، عورت کا اکیلا حصہ رکھا ہے، وہ ظالم آدمی دو لے کر تیسرا بھی لے رہے، پھر غیرت مند بھی ہے، جرگے میں بھی بیٹھتا ہے، جرگوئی بھی ہے، باعزت بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے مشائخ نے لکھا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ منوانے کے لیے انبیاء بھی نہیں آئے، انبیاء منوانے کے لیے نہیں آئے، بتانے کے لیے آئے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، مشائخ نے لکھا ہے، جس آدمی کی زندگی میں کسی کی وراثت کا حصہ ہوگا، جب تک یہ حصہ باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے ذلت کو دور نہیں فرمائے، ہر وقت پریشان ہوگا۔ ارب پتی ہوگا تب پریشان، کھرب پتی تب پریشان، حاجی نمازی تب پریشان، بزنس مین تب پریشان، ملازم پیشہ تب پریشان۔ ہم کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، جکڑ دیا ہے، تعویذ ہو گئے ہیں، بندش ہو گئی ہے، کسی نے کوئی ظالم مخلوق چھوڑ دی ہے، ہم بھی مربت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن قرآن کی آیتیں دماغ میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم کہہ دیں کہ دیکھو کہیں کسی کی وراثت تو نہیں ہے پاس، بہن کی وراثت کا حصہ تو نہیں ہے، پھوپھی کی وراثت کا حصہ تو نہیں ہے، کسی کا ظلمن حق تو نہیں کھا لیا، کھا لیا ہے تو واپس کرو، غلطی ہو گئی تو دے دو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم نے واضح واضح باتیں کی ہیں، اس میں کسی کا مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کے فتوے ہیں۔ صاف چیز دو اللہ کے نام پر، اور مالوں کو بھی صاف رکھ کر زندگی گزارو، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو، پھر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ایک دانے سے 100 بالیاں 100 دانے بنانے والا اللہ 1 روپے سے 7 ارب دینے پر قادر ہے، 7 لاکھ دینے پر قادر ہے، 7 کروڑ دینے پر قادر ہے، وہ تو اس کا نظام ہے۔ واللہ، اللہ نے اپنے اوپر قید نہیں لگائی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا چڑھا کے عطا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ پر کچھ بات اگلے جمعے بھی زندگی رہی ہوگا تو میرا خیال میں رمضان ہوگا تو زندگی رہی تو اگلے جمعے بھی بات ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے مسائل کیسے نکالتے ہیں، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اس پر اگلے جمعہ انشاءاللہ زندہ رہے تو بات ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.